ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کیا دور فتن کا آغاز ہو گیا اور آخر یہ دور فتن ہے کیا، اور حدیث مبارکہ میں کون کون سی پیش گوئیاں کی گئیں جو آج کل کے دور میں سامنے آ رہی ہیں، اس کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ صاحب، یہ دور فتن کس کو کہا؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے آنے سے پہلے کے دور کو آخر الزمان بھی کہا ہے اور فتن کا دور بھی کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے مشہور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ بدأ الاسلام غریباً، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی. ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا. مکے کے اندر چند لوگ تھے، نہ ہمارا سوشل سسٹم تھا، نہ ہمارا اکنامک سسٹم تھا، نہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم تھا، نہ ہمارا قانون نافذ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور فرمایا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل اجنبی ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں پہچانے گا. زیادہ اگر پہچاننے کی کوشش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو فنڈو قسم کی آدمی ہے، ہیٹ سپیچ کرتا ہے. اب فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو، خوشخبری دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اجنبی ہونا پسند کریں گے، یعنی جو دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے. غریب کہتا ہے اجنبی کو، ایسا جس کی کوئی سوشل فیبرک کے اندر فٹ ان نہ ہو، پاگل آدمی جیسے کہتے ہیں نا، یار مولوی آدمی، یہ کیا چیز ہے. ایک تو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور دوسری آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کڑیاں ٹوٹیں گی. اور پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ کڑی بنیاد طور پہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقض الحکم، یعنی حکومت کی یا خلافت کی کڑی ٹوٹے گی. اور پھر آہستہ آہستہ جب پہلی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر وہ آخر ہونا صلاۃ، اور آخری جو کڑی ہے وہ نماز کی ٹوٹے گی. یعنی نماز سب سے آخری کڑی ہے، جس کو ہم اس کو سب سے بڑی کڑی سمجھتے ہیں. بنیادی طور پر تو امر ہے اللہ کا جسکا ہے. تو 1920 کے آس پاس میں خلافت کی کڑی ہے جو ہماری ٹوٹی ہے، جو اجتماعی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ کے نام سے، جس کے اوپر ایک اجتماع تھا، امت جمع تھی، وہ ٹوٹی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے قانون نکلا، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں شریعت کے چیزیں نکلیں، پھر ہمارے ہاں سے سود آیا اور ہمارے ہاں بغیر سود کی تجارت نکلی. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو بتائی ہیں کہ جو اس دور کے اندر ہوں گی. اور اس دور کے آخر میں قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ پورا ہوگا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ ہم اس دین کو غالب کریں گے. جس میں امام مہدی کی آمد ہے، پھر امام مہدی کے بعد عیسیٰ کی آمد ہے، دجال کی آمد ہے، پھر عیسیٰ کی آمد ہے. یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس وقت صورتحال میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان کے مطابق آپ دیکھیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا تمہاری مسجدیں جو ہیں سجنا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی آپ رومن کے کسی گرجا گھر میں آ گئے ہو. آج آپ دیکھیں آپ کون کون سی چیزیں، یعنی آپ بتا رہے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگے. ٹھیک. اور یہاں تک بلکہ آپ نے جہاں تک فرمایا کہ تمہاری مسجدیں، ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج کے وقت ہی بنائی جائیں گی. اور آپ دیکھ لیں کچی نہ، وہ اقبال تو کہتا ہے نا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں میں، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. پھر آپ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ علماء جو ہیں ان کا اس کے قتل عام شروع ہو جائے گا، اور کاش وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل پیچھے چھپ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ باقی ساری امتوں کی روش کے پر جاؤ، جو یہود نے پہلے کام کیا وہی کام کرنے، جہاں تک کہ وہ اگر سانپ کی یا گو کی بل میں گھسے آپ بھی گھسیں گے. دونوں ایسے ہو جائیں گے جیسے جوتے کے دو تلے ہوتے ہیں. اب وہ یہود کی آپ اگر پڑھ لیں کس طرح انہوں نے اللہ کا انکار کیا، کیا قرآن کے ایک حصے کو مانتے تھے، قرآن کے حصے کو نہیں مانتے تھے. تشترون بآیات ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے. ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں آپ آ چکی ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی شخص اگر سود نہ بھی لے رہا ہوگا تو اس کا غبار جو ہے اس کا منہ میں آ رہا ہوگا. یہ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے. اور آپ دیکھیں آج سود کی صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے اندر آ چکی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کی آمد کا کھلا انکار ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ لوگ کہیں گے یار ایسے کہانیاں کھونیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا اور کہاں سے نہیں. پھر جو چیز جو حیران کن ہے وہ میں آپ کو پڑھنا شروع کر دوں، آپ حیران ہوں گے کہ سابق امتوں کے اجتماع کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ننگے پاؤں. یہ ایک حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت جبریل ایک دفعہ آئے تو آپ نے 5 سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پہلی اور آخری دفعہ انسان کی شکل میں آئے ہیں صحابہ کے سامنے، اور آ کے بیٹھ گئے اور سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا. پھر پوچھا دین کیا، آپ نے پھر پوچھا احسان کیا ہے. اس میں پھر 2 سوال آپ نے اور کیے فتن کے بعد کہ قیامت اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے.
اور پھر پوچھا کہ کوئی علامت، تو آپ نے 2 علامتیں بتائیں. پہلی علامت آپ نے بتائی کہ ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے عرب کے ننگے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں جیسے تعاون مقابلہ کریں گے. یہ عمار کا ٹاور بن رہا ہے، یہ نخیل کا ٹاور بن رہا ہے، یہ سعودی عرب برج خلیفہ بن رہا ہے، یہ فلاں کا بن رہا ہے. یہ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یہ بڑی دیکھیں رسول اللہ کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ تشبیہات کے اندر سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث صرف ایک حدیث ہے جہاں آپ نے قسم کھائی، اور جہاں آپ قسم کھا لیں وہی چیز ایگزیکٹلی ہوگی، باقی تشبیہات. قسم اس چیز کی کھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ذات واحد کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو میں عیسیٰ ابن مریم تشریف آئے. ابن مریم کہا، مرزا غلام احمد کی والدہ فلاں کا بیٹا نہیں، ابن مریم. اور خود مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب ایک لکھی تھی حمامت البشرا. اس حمامت البشرا مرزا نے کہا تھا کہ جہاں نبی قسم کھا لے تو وہاں ایگزیکٹلی عیسیٰ آتا ہے، لیکن بعد میں خود عیسیٰ بن گیا. وہ لمبی بحث ہے. آپ نے فرمایا لونڈی اپنے آقا، اچھا لباس پہنے ہوئے ہوں گے مگر عورتیں ننگی ہوں گی. آپ دیکھ لیجیے گا، صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. فرمایا تم پہ کبھی تک تم پہ سوال نہیں آئے جب تم راہ چلتے ہر بندے کو سلام نہیں کرو گے، دعا نہیں دو گے. تجارت بازار بہت قریب قریب ہو جائیں گے، قریب قریب ہو تاجر، جھوٹی کوائی جو ہے بہت عام ہو جائے گی. جہالت اتنی پھیل جائے گی کہ علم جو ہے وہ بہت دور ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے قطع رحمی. قطع رحمی کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے نہیں ملنا، دوستوں سے ملنا، پڑوسیوں سے نہیں ملنا. چل ٹھیک، فحاشی عام ہو جائے گی. ایک اور کمال بات نے فرمائی ہے کہ تم سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا. خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا. فرمایا تمہیں روئی بیضا بولیں گے. صحابہ نے پوچھا جو روئی بیضا کون سے ہیں؟ فرمایا روئی بیضا وہ ہیں کہ گھٹیا لوگ، رذیل لوگ اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے. اب میرے جیسے اینکر بھی شامل ہیں کہ دنیا جان کے اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، مال کے حرام کے اچھا مال. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیوی کی اطاعت ہوگی، والدہ کی نافرمانی ہوگی، دوست سے محبت ہوگی، والد کی ہوگی. قبائل پر فاسق لوگوں کی عادت ہو جائے گی، گھٹیا انسان بڑا بن جائیں گے. روش ریشم کو حلال سمجھائے گا، شراب کو حلال سمجھائے گا، گانے بجانے کے آلات کو یہ وہ وقت ہے آپ نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت کافر ہوگا. یہ تو ایک ایسی جو ہے بہت موٹاپے کا بھی مرض بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اچانک. پھر آپ نے ایک اور خوبصورت حدیث کی، آج کے دور میں اتنی فٹ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہفتہ ایسے لگے گا جیسے دن ہے، دن ایسے جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے لگے گا جیسے چنگاری جلی اور بجھ گئی. آپ اندازہ کہ ایگزیکٹلی بالکل سب سے گھٹیا انسان جو ہے سب سے قسمت ہوگا. جھوٹ کی کثرت ہوگی، زلزلوں کی. پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی، آپ نے جہاں تک فرمایا کہ عورتوں کی کثرت کا یہ عالم ہو جائے گا کہ 50 عورتیں اور ایک مرد رہ جائے گا. اچھا، یہ والی صورت ہے. اب یہ تو ویسے علامتیں جو دور فتن. اب فتن کے بارے میں ایک پہچان بتائی آپ نے کہا فتن کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر کسی چیز کو آپ حرام سمجھتے ہیں اور آج اگر سمجھیں کہ اس کو حلال ہو گیا، یا آپ کے والد جس کو حرام سمجھتے تھے آپ، تو سمجھو آپ فتنوں کے دور کے اندر آ گئے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی ہونے بھی لگ گیا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں، مثلا رشوت ہمارے سے پہلے ایک قسم کی ایسی چیز سمجھتی تھی کہ جو بالکل باقی حرام ہے. اب اس وقت جو حالات ہیں وہ 2-3 چیزوں کے ساتھ سے ایگزیکٹلی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک خزانہ سونے کا جو ہے وہ پہاڑ نکلے گا اور اس پہاڑ پر جنگ شروع ہوگی. اب اس وقت وہ صحابی پوچھتا تھا، کسی کی سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا رسول اللہ سونے کا پہاڑ فرات کے اندر سے نکلے گا. اسی طرح بات ہے، آپ نے تشبیہات کے اندر گفتگو کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1973 میں انہوں نے سونے کی جگہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اس کو پیٹرو ڈالر، جو پیٹرول کو یہ گڈ ول آف دا کنٹری کو کریں گے، تو وہ ایک قسم کا سونے کا ایکویولنس بن گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے سونے کی متبادل بن گیا. تو اس کے اوپر پیٹرول تھا، پیٹرول فرات کے کنارے سارے کا سارا ہے. اس پہ لڑائی جو شروع ہوئی ہے، آپ خود سوچیں کہ اس لڑائی کو آپ نے ختم ہوتے نہیں دیکھ رہے. آپ اس میں 99 لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں 99 مر جائیں گے. اور اتنی لمبی اس میں لڑائی چلے گی کہ جس کے اندر ایک عورت، ایک پرندہ اڑتا جائے گا اور وہ نیچے لاشیں بکھری ہوں گی اور کسی صاف جگہ بیٹھنا چاہے گا لیکن اس کو صاف جگہ نہیں ملے گی، تھک ہار کر اسی پہ گرے گا. ایک تو یہ چیز. دوسرا جو حدیث ہے حضرت کعب کی حدیث ہے، بڑی کمال. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تبوک میں خیمے کے اندر بیٹھ کے بتائی، آپ نے کہا 6 چیزیں مجھ سے اور قیامت تک گن لو. اس میں پہلی آپ نے بتایا کہ میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، پہلی بات تو یہ. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اتنا مال اس طرح کا ہوگا کہ لوگوں کی تسلی ہی نہیں ہوگی. آپ آج دیکھ لیں کہ کیا صورتحال بن چکی ہوئی ہے. وہی کیفیت جو ہے کوئی جنگ عظیم دوم کے اندر بن گئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ڈبل روٹی خریدنے کے لیے گدا گاڑی پر نوٹ لے کے جاتے تھے اور راستے میں پتہ چلتا تھا کہ ڈبل روٹی کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے اور واپس جاتے تھے تاکہ کچھ اور نوٹ لے کے آئیں تاکہ ڈبل روٹی خرید سکیں. اور وہ اب جو ڈیویلیویشن شروع ہوئی ہے وہ کافی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی مرض تم میں ہوگی کہ جس مرض سے جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے بکریاں گردن میں ہوتی ہیں، اس میں مرنا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر جو آپ نے جو علامات میں 3 ایسی حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک تو دنیا کے اندر امراض سے لوگ مریں گے. اب امراض دیکھیں کتنی، اب کسی کو اندازہ تھا. آپ دیکھیں جس دن پہلا کیس کورونا کا آیا ہے لوگوں نے نیو ایئر منایا ہے. کسی کو اندازہ تھا کہ نیو یارک میں جو لوگ نیو ایئر میں اتنی شور مچا رہے ہیں اور شیمپین کی بوتلیں کھل رہی ہیں اور دنیا جہان اگلی سال کے اندر داخل ہو رہی ہے، وشز کیے جا رہے ہیں، اگلے سال کیا ہونا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. اور ود ان 10 to 15 days، یعنی کل آپ کو میں دکھا رہا تھا کہ 10 تاریخ کو وہ وہاں پہنچے ہیں اور 24 تاریخ کو WHO کی رپورٹ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا یہ وہ النس ہے کہ جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور آج بھی دنیا جو ہے اگر اپنے بازار کھول رہی ہے تو بالکل ایسے کھول رہی ہے، سمجھوتا کر کے کھول رہی ہے. سمجھوتا کر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ دیکھو بات سنو، یاد رکھو کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ تم درہم اور دینار یعنی سونے اور چاندی کے سکوں کے علاوہ کوئی کاروبار کریں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور واقعی وہ پریڈکٹیبلٹی، میں رسول اللہ کی باتیں ہیں، دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے، سائنٹیفک دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کاغذ کے نوٹ جو ہیں بے معنی ہو جائیں گے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ڈالر کو یورو نہیں پہچانے گا، یورو کو یون نہیں پہچانے گا، یون کو نہیں، لیکن سونے کو ہر کوئی پہچانتا ہے. میں یہاں سے اگر سونے کا سکہ اپنے گھر میں بھی بنا کے لے کے جاؤں گا تو وہاں جا کے اس کو بیچ سکوں گا کہ میرا سکہ. وہ کہیں گے ملک کو گھر میں مارو سونا تو ہے نا، اس لیے کوئی ایکسچینج ریٹ بھی اس کا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ ایک چیز واپس آئے. پھر یہ جو دنیا نے پورے کا پورا نظام بنایا تھا یہ ختم ہوتا جائے گا. یہ سرحدیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن آج کے دور کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد اسی کیفیت کے اندر آپ نے جو اصل جہاں سے اس میں جنگوں کی علامتیں شروع ہوں گی وہ یہ فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی. اور خلا تم مدینہ کو ایسے حالت میں چھوڑ کے جاؤ گے کہ مدینہ کے گلیوں بازاروں میں جنگلی جانور گھومتے پھر رہے ہوں گے. اور بیت المقدس کی آبادی جو ہے وہ انہوں نے ٹرمپ نے جب سے کیا ہے شروع ہو گئی، اور یروشلم کی آبادی یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں انہوں نے یہودی پہلا آنا شروع ہوا تھا اور آج پورے 100 سال کے بعد وہاں پر وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلش کر کے یروشلم کو دوبارہ شروع کیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کا انتظار تینوں مذاہب کر رہے ہیں. عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ، ہم سے زیادہ اعتماد کے ساتھ، ہم سے زیادہ اپنی مسایہ کا انتظار جو ہے وہ یہودی کر رہے ہیں. میں کل ان کی ایک بہت بڑی لیکچر سن رہا تھا جو ابھی 2 دن پہلے انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے ہٹلر کی تعریف کی ہے کہ وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، ہم نے ایسے اس کے خلاف باتیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اسی نے ہمیں بنا دیا، اسی نے ہمیں اکٹھا کر دیا. اور آج سے 6 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ ان کے یہاں ایک تصور ہے 4 بلڈ مون کا، 4 آتشی قسم کے اگر خونی چاند ہوں تو اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہے ایک راستہ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے ہمیں مار پڑتی ہے پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو 1492 میں خیال تھا جس وقت ایزابیلا فرڈینینڈ نے مارا تھا تو اسی سال جو تھا کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک نئی دنیا آ گئی. وہ ابھی پچھلے 2 سال میں وہ مکمل ہوئے ہیں اور یوم کپور کے تحت مکمل ہیں. اب سمجھتے ہیں ہمارا مسایہ، مشا کہتے ہیں اس کو، ہمارا مشا جو ہے آنے والا ہے. اب اس کیفیت کے اندر انہوں نے جنگ کس سے کرنی ہے؟ ہمارے ساتھ کرنی ہے. آج ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی جہاں جنگ ہوگی. فرمایا جنگ ہوگی، شام میں ہوگی، عراق میں ہوگی، یمن میں ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا ہم کہاں جائیں؟ فرمایا علیکم بالشام، شام چلے جانا. پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائیں؟ علیکم بالشام، شام چلے جانا. فرمایا کہ علیکم. پھر فرمایا شام کے بدترین لوگ جو ہیں وہ عراق آ جائیں گے اور عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے. اور شام میں غوطہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اصل آخری لڑائی کا مارکا ہوگا. یہ جس وقت انسانیت اس جنگ سے، لڑائی سے نکلے گی تو اس لڑائی کے دوران ہم پورے مکمل طور پر ڈیوسٹیٹ ہو چکے ہوں گے. یعنی سب سے پہلے فرمایا فارس ختم ہوگا،
یعنی ایرانی جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عرب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی دو وجوہات ہے جس کی وجہ سے ختم ہو گئے، کیونکہ دین کے سب سے پہلے ایڈریسی جو تھے نا، جن کو دین ملا تھا سب سے پہلے، وہ دین جو عرب کا تھا، اور عرب کے اندر پوری جزیرہ عرب کے ہر چیز۔ میں اس میں ایک حدیث آپ کو یہاں پر سنا چاہتا ہوں، حیران کن آپ، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ کس کس علاقوں سے تباہ ہوں گے۔ اور یہ بڑی شاندار حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ اس وقت مل گئی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ وابستہ کر کے بتایا ہے۔ ہاں، یہ حضرت وہب ابن منبہ کی حدیث ہے، یہ سیف امام ابن منبہ، یہ ایک ان کے بھائی تھے جو اس حدیث کی پہلی کتاب جہاں سے نکلی۔ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا مصر سب سے پہلے خراب ہونا شروع ہوا، مرسی نکلا، جنڈے نکلے، قتل و غارت شروع ہوئی فلاں، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور جب جنگ عظیم ہوگی تو قسطنطنیہ بنی ہاشم کے ایک شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اندلس اور جزیرۃ عرب کی خرابی گھوڑوں کی ٹاپوں اور لشکروں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگی، اور عراق کی خرابی بھوک اور تلوار کی وجہ سے ہوگی، اور آرمینیا کی خرابی زلزلے اور کڑک سے ہوگی، اور کوفہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور بصرہ کی خرابی ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی، اور ابلا کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور ری کی خرابی دیلم کی وجہ سے ہوگی، اور خراسان کی خرابی تبت کی وجہ سے ہوگی، اور تبت کی خرابی سندھ کی وجہ سے ہوگی، اور سندھ کی خرابی ہندوستان کی وجہ سے ہوگی، اور ہندوستان کی خرابی چین کی وجہ سے ہوگی، اور اس کے بعد یمن کی خرابی ٹڈیاں۔ یہ آپ نے پوری کی پوری ایک ترتیب جو ہے آپ نے اس کے حساب سے بتائی ہے۔ اس میں آپ سندھ ہم ہیں، کیا بات ہے، اس وقت اس سارے سینیریو کے اندر وہ جو کیفیت بن رہی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو مرض کے بعد والی کیفیت ساری دنیا میں، دنیا کہہ رہی باؤنڈریز ختم ہو جائیں گے۔ مطلب جب اتنی زیادہ اموات ہوئیں تو آپ کے گھر میں کام کرنے کے، آپ کے اسٹرابیری کے فارمز پہ کون آئے گا جب تک آپ میکسیکو کا بارڈر نہیں کھولیں گے؟ آپ کی انگلینڈ کی جو چھوٹی چھوٹی دکانیں چلانے کے لیے کون آئے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنا بھی انسان نے اپنے ارد گرد اتنا خوبصورت قسم کے شاپنگ مال اور یہ بنائی ہوئی تھی، اب واپس اس میں اب کھل کیا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کھل رہی ہیں، باقی سب کچھ ختم۔ انسان اپنی نیچر کی طرف، نیچر کی طرف، اور جو اعلان ہوا ہے 5 سے 5 فجر سے لے کے مغرب تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ بہترین وقت یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے بکریاں لے کے جائے اور اپنے کھیت پہ کام کرے، یا تو وہ دشمن سے لڑ رہا ہوگا تو بچے گا اللہ کے دشمنوں سے، یا وہ وہاں پر جہاں اپنے آرام سے، اگر وہ شہروں کے اندر رہ کے کاروبار کرنا چاہے گا اور سمجھے گا اس کی فیکٹری چلی جائے گی اور اس کا شیخ صاحب کا جو ہے وہ کارخانہ چلے گا یا شیخ صاحب کا پلازہ چلے گا، تو وہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ تو زندہ نہیں رہتے، وہ تو پھر گئے۔ اچھا، امام مہدی کا جو ظہور ہے امام مہدی کا دور کے بارے میں، اچھا اسی دوران جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا تو مدینہ بھی ہر بات اسی صد میں آ جائے گا، تو لوگوں کی افراتفری جو ہے وہ صورتحال ہوگی۔ تو اس میں آپ جو امام مہدی کے بارے میں جو بیسیکلی محرم کی 10 تاریخ ہے جس میں آپ کا ظہور ہونا ہے، اس میں جو 3-4 حدیثیں اگر ملا کے پڑھیں نا تو اس میں شعبان کے اندر اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، رمضان کے اندر ایک بادشاہ کی لڑائی شروع ہوگی، اس کے اوپر بہت سخت قسم کی خون ریزی شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ حج بھی نہیں ہو سکے گا، حج میں اتنا قتل عام بنا ہے، اتنا قتل عام ہوگا کہ لوگ حج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر بہت اس دوران مدینہ بھی امن ہو جائے گا۔ تو ایک صاحب جو ہیں وہ مدینہ سے ہجرت کر کے چھپ کے مکہ آ جائیں گے، اور مکہ میں جو لوگ ان کو پہچانیں گے اور لوگ ان کو کہیں گے اب ہم آپ کیا، یعنی وہ ایک نون آدمی ہوگا دنیا کا، وہ جانتے ہوں گے، لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ اس قابل ہے کہ اس امت کی قیادت کرے، ان کے لیڈرشپ پر سب کا اعتماد ہوگا۔ اس وقت وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پہچاننے والے پہچان لیں گے۔ کوئی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی سنت پر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ ابدال کہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں جگہ، زیادہ تر ان کا حصہ شام میں ہوتا ہے۔ یہ ابدال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت میں کرتا ہے۔ اور 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت نوح کی، کوئی جو پھر کہتے ہیں من الکافرین دیارا، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دنیا کرونا میں پڑ جاتی ہے، کوئی غصے پہ آ گیا، ظاہر بات۔ اور یہ آپ نے فرمایا اعمال کی وجہ سے ہوں گے، عبادات کی وجہ سے نہیں ہوں گے، ان کا دنیا کے ساتھ انسانوں سے تعلق کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتیں، اور ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کو بصیرت عطا فرمائے گا، ان کو پہچان لیں گے تو بھاگ کے
چھپ جائیں گے تو پھر ان کو پکڑ کے رکن یمانی اور اس کے درمیان ان کو لا کے بٹھا کے ان پہ بیعت لے دی جائے گی، اور پھر ان کا لشکر جو نکلے گا تو شام میں جو حکمران ہوگا وہ امام مہدی کے خلاف ہوگا، اور شام میں جو حکمران ہوگا وہ ان کے خلاف فوج اپنی بھیجے گا، مسلمانوں کا حکمران ہوگا جو بھی ہوگا، ٹھیک، اور وہ جو فوج ہے وہ دھسا دی جائے گی اندر، وہاں سے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی امام مہدی ہیں، وہ پھر آکے غوطہ ایک جگہ ہے دمشق کے قریب، وہاں پہنچیں گے، اور وہاں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ جگہ میں دیکھ کے آیا ہوں حلب کے پاس وہ جگہ ہے زامک کا علاقہ، راماک کا علاقہ جو ہے، یہ بہت بڑا میدان ہے، یہاں پر تمام یورپ جو ہے وہ 80 جھنڈے لے کے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9,60,000 انفینٹری آج تک کبھی مارکیٹ میں نہیں آئی، مطلب انفینٹری بذات خود 9,60,000 کی فوج جو ہے وہ جا کے وہ اس میدان پہ آئیں گے، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ 3 رات کی جنگ ہوگی، اس میں سے آدھے مارے جائیں گے، آدھے بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور آدھے جو ہیں حضرت امام مہدی کی قیادت میں وہ مکمل طور، وہ دور جو ہے وہ بہترین دور ہوگا جب اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، یہ کچھ 7 سال چلے گا، اور جب کامیابی کی سطح پہ ہوگی تو پھر دجال جو ہے یعنی آخری جو فتح ہے وہ قسطنطنیہ، استنبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، دوبارہ فتح ہوگا جب استنبول، تو جس دن وہ استنبول فتح ہوگا امام مہدی کی فوج کرے گی، اس دن آواز آئے گا کہ اصفہان سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال باہر آ گئے، اس دن دجال اپنی زنجیریں توڑ کے نکلے گا اپنے پرسانیفیکیشن میں، اور وہ زمانہ ہوگا جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی نے اپنے آنے والوں کو دجال سے ڈرایا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب دجال کا ذکر کرتے تھے تو ہم اتنے ڈر جاتے تھے جیسے ابھی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آئے گا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ تھی کہ جساسہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا اس کو پتہ کرنے چلے گئے تھے، تمیم داری ایک دفعہ گئے تھے، انہوں نے ایک جزیرے میں پہنچ گئے تھے، ان کشتی وہ ایک دجال نامی چیز سے ملے تھے، اور وہ اس ملے تھے، اور وہ ابن سیاد وہ تھا اس کا جساسہ جہاں تھا تو وہ ملے تھے، اور اس کا باقاعدہ رسول اللہ نے سارے صحابیوں کو بلایا کہ یہ شخص دجال کو غار میں دیکھ کے آیا ہے تو آؤ اس کو سن لو، اور بہت لمبی حدیث ہے، اس کے بال بھرے ہوئے تھے اور سب کو، اس نے کہا میرا وقت آئے گا تو پھر تو اللہ ان کو نکالے گا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو بھی لے کے آئے۔ چلیں جی ولی صاحب اللہ خیر رکھیں، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن نثار کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب، اور ان سے بات کریں گے یوم یتامہ کے حوالے سے۔